بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رحمۃ اللہ گوادری آج آپ لوگوں کو یہ سناؤں گا۔ سنیے کیا لکھا ہے کہ حضرت شبلی رحم اللہ گورنر سے فقیر تک عباسی خلافت اسلامی حکومت وسط لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکا تھا۔ مختلف علاقوں کے گورنر اپنے وسائل کو براہ کرتے ہوئے حکومت نظام چلاتے رہے۔ اکثر اعتراف و جانب سے عدل انصاف کی خبر مل ہی رہا تھا، تاہم چند علاقے کے حالات مزید بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہے تھے۔ خلیفہ وقت نے سوچا تمام گورنر حضرات کو مرکز میں طلب کیا جائے اور اچھی کارکردگی دکھائے اور انعام و اکرام سے نوازا جائے تاکہ دوسروں کو بھی حوصلہ ترغیب ہو۔ چنانچہ فرمایا، شاہی چند دنوں میں ہر علاقے میں پہنچ گیا کہ فلاں دن سب گورنر حضرات مرکز اکٹھے ہوا۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کے لیے گورنر حضرات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ خلیفہ وقت نے ایک خصوصی نشست میں سب کو جمع کیا۔ بعد اچھی کارکردگی دکھانے والے کو خصوصی لطف و اکرام سے نوازا۔ بقیہ حضرات میل کے اختتام پر خلیفہ سب حضرات کو اپنی طرف سے ضرب عطا کیا اور اگلے دن خصوصی دعوت کا اہتمام کیا۔ سب حضرات اپنی اپنی خصوصی پوش پہن کر اگلے دن دعوت میں آئے تو تکلیف خانوں میں لذت پلوں ضیافت لطف اندوز ہوا۔ کھانے کے بعد تبادلہ خیالات اور گزارش حوالے واقعہ میل گرم ہوا۔ سب لوگ اتنے خوش تھے، خلیفہ وقت خوشی بھی اس کے چہرے میں آیا تھا۔ عین اس وقت ایک گورنر کو چھینک آ رہے تھے اور اسے اپنی قوت سے دبا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی کشمکش کے گورنر کو 3 چھینکیں اکٹھے ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے میل کا ماحول تبدیل ہوا۔ سب لوگ اس طرح دیکھا چھینک آنا ایک طرف امراض ہے، مگر جس گورنر چھینک آیا وہ محسوس کر رہے کیونکہ اس کی ناک سے کچھ مور نکل آیا۔ جب سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس گورنر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے ضیافت کے ایک کونے سے ناک کو صاف کر لیا تو اللہ کی شان! عین اس لمحے خلیفہ وقت اس گورنر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا اس کی اطاعت اور ضمانت کے ساتھ ناک سے نکلے ہوئے مور کو صاف کیا گیا تو اس کی غصہ اتنا نہ رہا۔ جب خلیفہ گورنر سخت کہ تم ذلت و شاہی کے بے قدر ہے، سب لوگوں کے سامنے اس خلافت واپس لے لیا، اسے دوبارہ سے باہر نکال دے۔ مجلس کی خوشی خاک میں ملا گیا اور سب گورنر حضرات پریشان ہو گئے، کہیں اس کا اثر بھی جیسی نہ ہو۔ وزیر تعبیر حالات کے نزول کا خیال رکھتے ہوئے خلیفہ وقت کہا، آپ میل برخاست کر دیں۔ چنانچہ میل ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب سب گورنر اپنی رہائش گاہوں کی طرح لوٹ گئے، دربار میں خلیفہ وزیر باقی رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دربان نے آ کر اطلاع دی کہ نوید علاقے گورنر شرف بازی چاہتے ہیں۔ خلیفہ اندر آنے کی اجازت دیا گیا۔ گورنر نے اندر آ کر سلام کیا اور پوچھا، چھینک کا آنا اختیار امر ہے یا غیر اختیار امر ہے؟ خلیفہ نے سوال کا نزول بنفع لیا اور کہا، تمہیں ایسے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جائے اپنا کام کرو۔ گورنر نے دوسرا سوال پوچھا، اس آدمی نے
قلعت سے ناک صاف کی۔ اس کی سزا یہی لازمی تھا کہ برتے دوبارہ ذلیل کر دیا جائے، اس سے کم سزا بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ سوال سن کر خلیفہ کہا، تمہاری سوال سے محاسبہ کی بدبو آتا ہے، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں ایسی بات مت کرو ورنہ پیچھے گئے۔ گورنر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں آیا، آپ نے ایک شخص کی آپ نے سرزد اس ذلیل کو رسوا کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ رب کریم مجھے انسان کی ذات پہچان کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں اس ذات قدر نہ تو اللہ مجھے روز محشر اس طرح ذلیل رسوا کرے گا۔ یہ کہہ کر اپنے ذات اتار کر تلوار پھینک دیا اور کہا، میں پہلے ذات انسان کی قدر کروں گا تاکہ محشر کی ذلت سے بچ سکوں۔ گورنر نے یہ کہا کر گورنر کو لاٹ مار کر دیا، باہر نکل گیا۔ باہر نکلنے کا سوچا کیا کروں، دل میں خیال آیا جنید بغدادی کی خدمت جا کر باطنی نعمت حاصل کرنا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کی بٹن دبائیں۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔